السلام علیکم دوستوں، میرے چینل دی انفو ہب میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ محمد بن قاسم کا چند ہزار سے راجہ داہر کو شکست دینا، محمود احمد غزنوی کا سمنات پر 17 حملے کرنا، پھر فتح کر کے ہیرے جواہرات ٹکرا کر بت کو توڑ کر بت شکن کہلانا، احمد شاہ ابدالی کا راجہ جے چند کو شکست دینا، ہر بار اس سے اپنے فاؤ دلوا کر اسے چھوڑ دینا، مدینہ کی گلیوں سے مجاہدین کا نکلنا اور ساری دنیا پر چھا جانا، جس قوم کی ماؤں نے خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، قیتبہ بن مسلم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، عماد الدین زنگی، محمود احمد غزنوی، احمد شاہ ابدالی، شیر شاہ سوری اور ٹیپو سلطان جیسے جرنیل پیدا کی، جن کی آگے ساری دنیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، جن کی دہشت سے دنیا کانپتی تھی، آج اسی قوم کی سب سے بڑی سلطنت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی فوج اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی، جس پر مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی، اور 1400 سالوں کی کامیابی کے بعد یہ یکدم ناکامی جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا، ہضم نہیں ہو رہی تھی، ناکامی بلا جواز نہ تھی، ہمیشہ کی طرح یہاں بھی غداروں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ مسلمانوں کو جب بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، محض غداروں کی وجہ سے کرنا پڑا۔ 1971 میں تو مشرقی پاکستان کی بولی بالی عوام کو غدار لیڈروں نے کچھ ایسا ہی بہکایا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے لوگوں کو اپنا ہی دشمن سمجھنے لگے تھے۔ حالات کی ترخیوں سے گزر کر ان لوگوں نے خود کو سنبھالا، جب سب کچھ لٹ گیا تو اس قوم کی آنکھیں کھل گئی۔ اس وقت غداروں کا عوام نے حال کیا وہ سب جانتے ہیں۔ اس موضوع سے میں کافی دور نکل گیا ہوں۔ اپنی داستان سنانے کا مقصد نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ دین سے دوری ہمیں ایسی جگہ پر نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ آپس میں دوست و گریباں ہونے کے بجائے ہمیں طاغوتی طاقتوں کے شکنجے سے نہ صرف نکلنی بلکہ انہیں نیست و نابود کرنا بھی ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، ورنہ جس طرح یہ طاغوتی طاقتیں ہمیں اسلام سے دور لے جا رہی ہے، جس طرح اسپین میں مسلمانوں نے 850 برس حکومت کی، وہاں پر آج ایک بھی مسلمان اسپینی نیشنل نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم قوتیں چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے، مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے، اگر وہ رہ بھی جائے تو وہ نام کی بھی نہ رہے، اور وقار سے جیسے وکی جمیل سے جمی بن جائے۔ صرف ایک واقعے کی تشریح کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے تھے۔ ان بتوں میں لات منات بڑے بت تھے، یہ دونوں بت دوسری بتوں کے سردار بت تھے۔ یہ بت پرستی ہند سے نکل کر حجاز اور مکہ تک جا پہنچی تھی۔ لفظ 100 سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ 100 کی عدد کو فارسی میں 100، عربی میں منہ، انگلش میں 100 کہتے ہیں۔ ہندو کا عقیدہ تھا کہ ان کا سمنات کا بت لات اور منات بتوں سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ سمنات کا بت ایک بڑے خال نما کمرے میں ہوا میں معلق تھا، وہ بت سارا لوہے کا بنا ہوا تھا۔ ہندو اس وقت مقناطیس دریافت کر چکے تھے۔ اس کمرے کا چھت، فرش اور چاروں دیواریں مقناطیس اور لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ بت کو اس طرح ہوا میں معلق کیا گیا تھا کہ چھت، فرش اور چاروں دیواروں میں موجود مقناطیسی کشش کی وجہ سے وہ ہوا میں استادہ تھا۔ اسی وجہ سے اسے بتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ ہندو مت جو ہر طاقتور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، سمنات کا بت بھی ان میں سے ایک تھا۔ اسی کا 100واں حصہ لات منات کے بت تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے زندگی میں جو گناہ کیے اس کا کفارہ اس نے سمنات کا بت توڑ کر ادا کر دی ہے۔ محمود احمد غزنوی واپسی پر جاتے ہوئے سمنات کے دروازے، چھت، فرش، دیواریں ساتھ افغانستان جہاں کابل کی میوزیم میں 1948 تک موجود رہے۔ پھر افغان حکومت نے وہ سب کچھ انڈیا کو واپس کر دیا تو پھر بھارت نے سمنات کا مندر بنانے کا اعلان کر دیا۔ جس دن بھارت نے سمنات کی تعمیر کا اعلان کیا، اس وقت پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے یہ اعلان کیا کہ جس دن ہندو سمنات کی بنیاد رکھیں گے اس دن پاکستان میں پیدا ہونے والے سب بچوں کا نام محمود غزنوی رکھا جائے۔
اب آتا ہوں اپنی اصل موضوع کی طرف۔ پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو ہی مارشل ریس یعنی جنگجو قوم کہا جاتا ہے۔ اسی جنگجو قوم کی سب بڑی سلطنت کی تولخت ہونے اور ہتھیار ڈالنا کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ اسی صدمے کی وجہ سے ہمارے گھر میں 2 دن کھانا نہیں پکا۔ میری حالت ایک جنونی جیسی ہو گئی تھی اور اسی جنونی حالت میں گاڑی لے کر بغیر کسی منزل کا تصور کیے گھر سے نکل پڑا۔ میں جنون کی حالت میں گاڑی کو اتنی تیز بگا لے جا رہا تھا کہ میں کب جہلم سے آگے نکل آیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بس خواہش تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میرا کام تمام ہو جائے۔ مگر جب آہستہ آہستہ میری جنونی حالت ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ کیوں اپنی زندگی کو خراب موت مارو، کیوں نہ اپنے وطن کے لیے کچھ کیا جائے۔ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بیٹا تربیلا کمپنی کے اسپتال میں پیدا ہوا اور میں نے اس کی صورت 2 روز بعد دیکھی۔